اب آج اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں تو آج ہم لوگوں کو جو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے وہ کس طرف کیا جا رہا ہے؟ ہم سے ظاہراً یہ نہیں کہا جاتا کہ بتوں کی پوجا کرو، ہم سے ظاہراً یہ نہیں کہا جاتا کہ خدا کا انکار کرو، فرنٹ پہ نہیں کہتے، لیکن ہمارے سسٹم کو، ہمارے اندر، ہمارے کلچر کو، ہماری فیملی سٹرکچر کو، سب کو اس سسٹم کے اگینسٹ کھڑا کر رہے ہیں جو کہ توحید کا سسٹم ہے۔ اب آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے کہ بتوں کی پوجا کرو، نہیں، خدا کی جو اصل واجبات ہے اس سے دور کر رہے ہیں۔ یعنی پھر کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو؟ لامحالہ طور پر آپ کو بغیر محسوس کیے طریقے سے بت ہے کیا؟ یعنی تم نے اپنے لیے خدا کے سوا معبود بنا لیے، یعنی وہ کہ جو خود ساختہ معبود ہیں، وہ جس کے لیے تم اپنے آپ کو خدا سے دور کر رہے ہو۔ تو آج ہمارے لیے جو دنیا نے جو نیا سسٹم، یہ سسٹم پرانا ہے، شکل اس کی نہیں ہے، یہ وہی فرعونیت کا سسٹم ہے کہ جو کارپوریٹ سسٹم ہے، جو ملٹی کلچرل سسٹم ہے، جو گلوبلائزیشن کا سسٹم ہے، اس میں دین کوئی نہیں ہے، اس میں اصل وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان ہو، آپ ہندو ہو، آپ کرسچن ہو، they don't care۔ آپ نے وہ کرنا ہے جو یہ چاہتے ہیں، آپ وہ کھائیں جو یہ کھلانا چاہتے ہیں، آپ وہ پہنے جو یہ آپ کو پہنانا چاہتے ہیں، آپ کا گھر ویسا ہو جیسا ان کے یہ چاہتے ہیں، اسی لیے یہ فیملی سٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں۔ اب فیملیاں کیسی ہوں کہ جس کے اندر محرم نامحرم کوئی معنی نہ رکھتا ہو، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتی ہو، مال جو ہے وہ حلال و حرام اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرے کے ساتھ دوسرے کا حق کھانا، ساری چیزیں کرنا۔ اب یہ سسٹم کیسے کنورٹ کر رہے ہیں آپ کو؟ یہ بالکل ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ پورے امام کے مقابلے میں ہے۔ یہ اس الہی نظام کے حدودوں کو توڑ رہے ہیں جس الہی نظام کے لیے اللہ نے 1,24,000 بھیجے۔ خدا نے کیا بھیجا؟ خدا نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا، جب ایک نبی کو بھیجا ایک قوم پر، تو کیا کہا کہ وہ نبی جب قوم پر آیا تو آ کر جو ہے وہ قوم کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جو تم تولتے ہو، ترازو میں جو تولتے ہو، اس کو صحیح تولو، یعنی جو تم میجرمنٹ کرتے ہو اس کو صحیح میجرمنٹ کرو، کیونکہ اگر تم نے نہیں کیا تو تم معاشرے میں فساد برپا کرو گے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ پروردگار ایک نبی کو صرف اس کام کے لیے بھیج رہا ہے کہ وہ آ کر یہ کہے قوم کو کہ تم صحیح ترازو صحیح کرو اپنا، یعنی میجرمنٹ کا تعلق کس چیز سے؟ یعنی پوری سسٹم کی عدالت میجرمنٹ سے ہے، یعنی تم بیلنس کرو چیزوں کو جس کے لیے خدا نے اگر تم نے یہ بیلنس نہیں کیا، یعنی تم نے چیزوں کو چھیڑ دیا جو الہی نظام ہے، تو تم معاشرے میں فساد پیدا کرو گے۔ یعنی اگر تم ظاہراً بھی کم تولتے ہو اور زیادہ بیچتے ہو، یا کم بیچتے ہو زیادہ دیتے ہو، تو یہ ظاہری سسٹم نہیں ہے، یہ پورا سسٹم اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن ہوا ہے کہ جو خدا نے تمہیں حقوق دیے ہیں عدالت کے، اگر جہاں پر والدین کو رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا، جو میاں بیوی کے حقوق تھے اگر اس کو نہیں رکھا، جو اولاد کے اصول ہیں ان کو نہیں رکھا، گھر جن اصولوں پر قائم ہو، کاروبار جن اصولوں پر چلنا چاہیے، اگر تم نے اس پر نہیں کیا، یعنی تم نے ڈس بیلنس کیا، تو تم معاشرے میں فساد پیدا کرو گے۔ اور آج آپ معاشرے میں فساد دیکھ لیں، آج معاشرے میں فساد کس سے؟ ایک لقمہ حرام اگر آدمی کے اندر چلا جائے، ایک لقمہ حرام، ظاہراً کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے ایک سیب اٹھا لیا دکان سے بغیر اس کو بتائے، یا میں نے جو ہے وہ اپنے حساب سے بڑا خوش ہوا کہ میں نے مثلا ایک چائے جو ہے آج میں نے فری پی لی، میں نے پیسے نہیں دیے، یا مطلب کچھ بھی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں شاید، لیکن یہ چھوٹی چیز اصل میں کیا ہے؟ یہ حرام لقمہ ہے۔ جب یہ حرام لقمہ آپ کے وجود میں آئے گا تو پھر آپ اپنے آپ سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس حرام کے ساتھ خدا کی عبادت میں کھڑے ہوں گے؟ آپ کس طرح اس کو سجدہ کریں گے؟ اور جب یہ حرام آپ کے اندر بدن میں چلا جائے گا تو یہ تو آپ کو نجس کر دے گا، اور یہ نجاست پورے وجود کے اندر جب پھیلے گی تو آپ اس سے کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، بلکہ آپ پھر خدا نخواستہ کوئی اور حرام کام کی طرف چلتے ہوئے بڑھیں گے۔ یہ پہلا ہدف ہے اس سسٹم کا کہ انسان کے وجود کو نجس کر دو کس طریقے سے، چاہے وہ سوچوں سے ہو، چاہے وہ تصویروں سے ہو، چاہے وہ آوازوں سے ہو، چاہے وہ کسی چیز سے ہو۔ جب یہ وجود نجس ہو جائے گا
تو یہ کیسے کھڑا ہوگا خدا کی بارگاہ میں؟ اور خدا نے ویسے کہا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر انسان آج کسی بھی طریقے سے نجاست کی طرف چلا جاتا ہے تو انسان اس کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ ان کا بیس ہے، بیسکس ہے کہ اس نظام کے مقابلے میں بالکل کاپی نظام لے کر آؤ اور لوگوں کو اس کی طرف لے کر. آج دنیا جو ہے وہ گلوبلائزیشن میں خوش ہوتی ہے کہ دنیا ورچوئل ہو گئی ہے، سب کچھ ورچوئل ہو گیا ہے، دور. ٹھیک ہے، فائدے بھی ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے مجلس لائیو جا رہی ہے، مجلس پوری دنیا سن رہی ہے بیٹھی ہوئی، فائدے بھی ہیں. لیکن اس کے ذریعے سے وہ بھی تو اپنا کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم آپ کا نہیں ہے بنایا ہوا، یہ اس نے بنایا ہے. ہم نے کیا کیا یہ ہمارے لیے خود سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی اس کے اوپر، ہم نے کتنا اس کے اوپر کام کیا. آج ہمارے بچے جو ہے وہ گیموں میں لگے ہوئے ہیں. ایک گیم انسان کو یا ایک گیم کے اندر آنے والی ایک پکچر یا تصویر اس کے وجود کو نجس کر دیتی ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ درمیان میں بہرحال آپ مجلس سن رہے ہوں، آپ نوحہ سن رہے ہوں، لیکن ایک کمرشل ایک ایڈ آ جاتا ہے اور اگر وہ حرام چیز کا ایڈ آ گیا ہے تو وہ آپ کے اوپر کتنی تاثیر چھوڑتا ہوا چلا جائے گا. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا لیکن آپ کے وجود کو تو اس نے خراب کر دیا. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اس پہ کلک کر دیا تو پھر آپ پتہ نہیں کس وادی میں چلے جائیں گے. اور آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی روح جو ہے وہ بھاری ہو گئی ہے. خود آپ امام سے دور ہو گئے ہیں. ایک غلطی امام سے دور کر سکتی ہے عزیزان محترم. تو ہم سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے سسٹم کو چیک کریں کہ ہم جس دور میں آج زندہ ہیں، یا میں خود پرسنل، ہر شخص اپنے لیے ذمہ داری کو، کیونکہ یہ جو دوسرا سسٹم ہے یہ نہیں چھوڑے گا آخری وقت تک. اور یہی وجہ تھی کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں نکل پائے. کیا وجہ تھی جو امام کے مقابلے میں تھے اور امام کی بات نہیں سمجھتے تھے؟ امام نے کیا فرمایا؟ تمہیں میری آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ تمہارے شکم حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں، حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں.